دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑھتے ہیں ہم ناظرین کے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، دیکھنے کیا پوچھتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر عطاری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، کیا اقامت پڑھنے والا دوران اقامت انگوٹھا چوم سکتا ہے، اور شہادت کے وقت کیا انگلی کھڑی کر سکتا ہے؟ تو مفتی صاحب برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اقامت کے وقت انگوٹھے چومنا اور شہادت کے لیے انگلی کھڑی کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اقامت کے وقت ایک تو اقامت یہ تیزی کے ساتھ دی جاتی ہے، اور اس میں اگر آپ انگوٹھے چوم لیں گے تو کوئی رکاوٹ اس کے اندر ویسے بھی نہیں بنے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے لیے چومنے کی اجازت ہو اور اس کو چومنے کی اجازت نہ ہو، بولنے والے کو چومنے کی اجازت نہ ہو، ایسا کہیں نہیں ہے۔ ویسے بھی ہم عام طور پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی لیتے ہیں تو جو لیتا ہے نام سے محمد، تو وہ خود بھی اپنے انگوٹھوں کو چوم رہا ہوتا ہے، تو اقامت کہنے والا بھی اگر اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا شہادت کی انگلی، یعنی جب شہادت آتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، تو کیا اس وقت انگلی کے ذریعے اشارہ کرنا، تو یہ ہمارے یہاں رائج ہے ایسا اشارہ کرنا، ورنہ جو سنت مبارکہ ہے وہ تو التحیات کے اندر انگلی کا اشارہ کرنا ہے۔ جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس وقت وہ اشارہ اس کا کرے گا، ورنہ اذان یا اقامت کے وقت جو پڑھتے ہیں اشارہ کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ تو لہذا اگر کوئی اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ مؤذن ہی کر رہا ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ انگلی کے ذریعے شہادت کا اشارہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو سننے والا ہے وہ بھی شہادت کا اشارہ اگر کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، کہتے ہیں تجدید نکاح بعض اوقات سنتے ہیں، تجدید نکاح کر لیں، تجدید نکاح کر لیں، تو کیا اس کا کوئی ثبوت بھی ملتا ہے؟ اصل تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تجدید ایمان کا حکم دیا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کا ایمان اس کے دل کے اندر ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، تو تم اس کی تجدید کر لیا کرو۔ تو پوچھا گیا کیسے اس کی تجدید کی جائے، تو فرمایا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے نے کلمہ توحید و رسالت پڑھنا، اس سے اس کی تجدید ہوتی ہے۔ تو یوں ایک تو یہ بات ہے کہ تجدید ایمان کا حکم دیا گیا احتیاط کے طور پر بھی، اور ویسے بھی اگر نعوذ باللہ منہ سے کلمہ نکل گیا تو پھر تو ضروری ہوگا کہ بندہ ایمان کی تجدید کرے گا۔ اور یہ جو ایمان کا ضائع ہو جانا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ کنفرم ہو گیا ہو کہ زبان سے جو ہے ایسا کلمہ نکل گیا ہے، تو اب پھر اس صورت میں نکاح کی تجدید کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا تو اب ظاہر ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے گا۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس کا حکم ہوتا ہے، اور بعض اوقات احتیاطی طور پر نکاح کی تجدید کی جاتی ہے، جیسا کہ احتیاطی طور پر ایمان کی تجدید کی جاتی ہے، اور یہ بکثرت صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار تھا کہ وہ اس طرح کیا کرتے تھے، ایمان کی تجدید کرتے تھے۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود ہلالی
رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اجلس بنا نؤمن ساعتن، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم کچھ دیر کے لیے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، یعنی ایمان کو رینیو کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو۔ تو یہ طریقہ کار رہا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کہ وہ ایمان کی تجدید کرتے تھے۔ اب رہا نکاح کی تجدید کا معاملہ، تو بعض ایسے واقعات کے فقہاء کرام نے ذکر کیے ہیں کہ جیسے پہلے کو ہی مرد جو ہے وہ ایمان لے آیا یا عورت ایمان لے آئی، پھر اس کا شوہر ایمان لے کر آیا اور وہ دارالکفر سے دارالاسلام کے اندر آیا، تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ ان کے نکاح کی تجدید کی گئی، دوبارہ نکاح ان کا پڑھایا گیا۔ تو یوں احتیاط کے اعتبار سے یا ضروری طور پر نکاح کی تجدید، یہ زمانہ رسالت میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، نکاح بھی اور ایمان کی۔ بالکل ٹھیک ہے، آگے سوال ہے، کیا تجدید نکاح ایجاب و قبول عورت بھی کروا سکتی ہیں؟ عورت بھی کروا سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح جو نام ہے وہ ایجاب و قبول ہی کا ہے، اور ایجاب بھی یہ دولہا دلہن میں سے کسی ایک کی طرف سے ہوتا ہے، اور قبول بھی دولہا دلہن میں سے کسی ایک کی طرف سے ہوتا ہے۔ دولہے نے کہا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، مہر وغیرہ ذکر کر دیا، دیگر شرائط پائی گئیں، اور عورت نے کہہ دیا، دلہن نے کہہ دیا کہ میں نے قبول کیا، تو یہ ہو جائے گا۔ اب نامہ پہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں، وہ کروا رہی ہیں کہ یہ قبول کرے اور یہ ایجاب کرے، تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ قاضی جو کرواتا ہے وہ عمومی طور پر لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، یا وکیل کا وکیل وہ بنتا ہے، اس لیے وہ اس کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ حقیقی طور پر جو ایجاب و قبول ہے وہ دلہا اور دلہن کی طرف سے یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ نکاح کا جو تجدید نکاح کر رہے ہیں وہ تو بالکل سمپل ہے، آسان ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ جو شوہر ہے وہ بیوی سے یہ کہہ دے دو گواہوں کی موجودگی کے اندر، مثال کے طور پر 10,000 مہر کے بدلے میں نے تم سے نکاح کیا، بیوی بول دے میں نے قبول کیا، اور گواہ دونوں کی آواز کو سن لیں، اس صورت میں نکاح ان کا ہو گیا، یعنی نکاح کی تجدید ان کی ہو گئی۔ 10,000 دینا پڑے گا۔ اب وہ دیکھا جائے گا کہ احتیاطی طور پر ہے یا واقعی نکاح ٹوٹ گیا تھا۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تھا تو پھر تو یہ مہر دینا پڑے گا، اور اگر احتیاطی طور پر ہے تو لازم نہیں ہوگا اس کے اوپر یہ مہر دینا۔ ورنہ بیویاں تو کہیں گی چلو تجدید نکاح کریں، ہر 15 دن بعد 10,000 حق میں رہے، یعنی کم از کم حق میں، جب حق میں ضروری ہوگا تو کم از کم حق میں ہوگا، جی بالکل، یعنی جتنا بھی وہ، یہ میں نے مثال دی، جو بھی لیکن دو پھر تولے بھی اگر ساڑھے وہ بھی کریں تو 8-7 ہزار کے قریب تو بن رہا ہے، جو کم از کم بھی حق میں رہے۔ ہاں تو وہ اللہ محفوظ رکھے، اور ایسا ہونا ہے مطلب کہ وہ صورت میں یہ جبکہ واقعی نکاح ٹوٹ گیا ہو اور اب نکاح کرنا ضروری ہو گیا تو اس صورت میں مہر لازم آئے گا، ورنہ اگر کوئی صرف اور صرف احتیاطی طور پر کر رہا ہے تو اس میں لازم نہیں ہوگا۔ بہرحال دینا اچھا ہے، بہتر ہے اس میں بھی۔ ٹھیک ہے، اور یعنی کرتے بھی رہنا چاہیے تجدید بالکل، نکاح یہ وقتاً تو فوقتاً۔ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی میں اسے لکھا ہے کہ بندے کو چاہیے، یا تو آپ نے 15 دن کا یا مہینے کا ذکر کیا ہے کہ بندے کو ایک مرتبہ تجدید نکاح کر لینا چاہیے۔ اچھا چلیں مزید۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کوئی آدمی گاڑی لے کر قسطوں پہ دیتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس وقت وہ پوری گاڑی کی قیمت کی زکوٰۃ ادا کرے گا، یا اس کی جتنی قسطیں اس کو وصول ہوئی ہیں ان کی ادا کرے گا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی، قسطیں وصول جتنی ہوئی ہیں یا پوری گاڑی کی قیمت؟ یعنی اب یہ گاڑی خریدی ہے، قسطیں ابھی بھر رہا ہے، یہ بھر رہا ہے نا، بھر رہے ہیں، وہ تو اب اس میں مائنس یہ ہوگی نا۔ صورتیں ہوتی ہیں نا کہ یعنی بالفعل 20 لاکھ کی گاڑی ہے، ابھی پیمنٹ اس کی گئی ہے 6 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے، قسطیں چل رہی ہیں، گاڑی اس کے بعد 20 لاکھ کی آ چکی ہے، تو یہ عام طور پہ لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ جتنی قسطیں بھر دی ہیں اس پر زکوٰۃ ہے یا جو گاڑی ہے اس پر زکوٰۃ ہے؟ اب پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ گاڑی انہوں نے لی کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر تو انہوں نے یہ گاڑی آگے بیچنے کی نیت سے لی ہے تو بیچنے کی نیت کی وجہ سے اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ بنے گی، ورنہ تو ظاہر ہے کہ اس گاڑی کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی۔ اول تو یہ ہے۔ اچھا، اب انہوں نے بیچنے کی نیت سے یہ گاڑی لے لیا، 20 لاکھ آپ نے بیان کیا، تو 20 لاکھ میں سے 6 لاکھ روپے مثال کے طور پر یہ دے چکے ہیں، اور باقی 14 لاکھ انہوں نے دینے ہیں، اور گاڑی کی جو ویلیو ہے وہ 20 لاکھ روپے کی ہے، تو اب اس میں سے وہ 14 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، یعنی انہوں نے 20 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی تھی، لیکن چونکہ یہ 14 لاکھ کے مقروض ہیں جنہوں نے ادا کرنا ہے تو وہ مائنس ہو جائیں گے، اور باقی جو 6 لاکھ ہیں اس کے اوپر انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور گاڑی ویسے اپنے استعمال کے لیے ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ اس پر لازم ہی نہ گاڑی پر ہے نہ پیسوں پر ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، بلکہ جو اب پیسے تو دینے ہیں وہ مائنس ہو جائیں گے ان کے اماؤنٹ میں سے وہ۔ جی مزید سوال۔
میرا نام اویس ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں سنتیں وغیرہ مسجد میں، تو ہمارے پیچھے بالکل پیچھے ہی ہمارے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور ہم نماز سے فارغ ہوئے ہوں، تو ہم نماز ہی کے آگے سے نکل سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ پہ کوئی بھی اگر نہیں ہے موجود، اور بچوں کی نمازوں کے آگے سے نکل سکتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی، نمازی کے آگے سے گزرنا ایک الگ کام ہے اور نمازی کے آگے سے ہٹنا ایک الگ کام ہے۔ لوگ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب اس میں لوگ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب واقعی اس بعض اوقات تو جو مسئلہ جانتا بھی ہے اس کے لیے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ اگر وہ ہٹے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ پیچھے والا بعض اوقات جو ہے وہ یا دوسرے لوگ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یار نمازی کے آگے سے گزر گیا۔ مثال کے طور پر یہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں اور یہاں کوئی نہیں ہے، اب یہ اس کے آگے سے ہٹنا چاہے تو یوں ہٹ کے جا سکتا ہے، زبردست، یہاں بیٹھا ہوا تھا تو یہاں سے ہٹ کے یوں جا سکتا ہے، تو یہ منع نہیں ہے، اس طرح ہو سکتا ہے۔ البتہ دائیں بائیں کدھر بھی ہٹ جائیں، جی کہیں بھی ہٹ جائے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں یہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور یہ نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوا، یہ ہوتا ہے گزرنا، صحیح ہے، یہ گزرنے سے منع کیا گیا ہے، جو پورا کراس ہو جائے، یعنی ادھر سے ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف چلا گیا۔ جی یہ منع ہے، کراس کرنا منع ہے۔ باقی اگر وہ اس کے سے آگے ہٹ جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، دونوں طرف کوئی نہیں ہے، تو اس کے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں گزرنا یہ منع ہے۔ اچھا، اگر کوئی زیادہ ایسی مجبوری نہیں ہے اور کسی کو تشویش سے بچانے کے لیے اگر یہ بیٹھتا ہے چند تصویر ثواب بھی ملے گا، اور میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات جو ہے وہ جھگڑا بھی ہو جائے گا، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، اور پیچھے دوسرا وہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے خاص طور پہ مذہبی اولیاء والا ہو تو وہ اس کو وہ کہے گا یار مولانا صاحب جو ہے اتنا صبر نہیں کر سکے، اس کے آگے سے گزر گئے۔ ویسے تو لوگوں کو اس چیز کی پرواہ کم ہی ہوتی ہے، وہ تو گزر جاتے ہیں، ہٹنا تو دور کی بات ہے، گزر بھی جاتے ہیں آگے سے، لیکن ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، ذکر و اذکار کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو تو ہٹنے سے بھی بندہ گریز ہی کرے، ورنہ بہرحال ہٹ جائے گا تو اس میں سرے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی اچھی عادت دیکھی ہے کہ اب کہ وہ نماز پہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ خود ہی آگے آ کے بیٹھ جاتے باقاعدہ، یعنی مختلف لوگ جماعت کے بعد منتشر ہیں، لوگ چاہ رہے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کے آگے سے گزر جائیں گے، کوئی جانے میں کوئی انجانے میں، تو وہ اٹھتے ہیں کہ میں نے تسبیح ادھر ہی کرنی ہے، چلو پیچھے نماز پڑھ رہا تو اس کے آگے آگے۔ اچھی بات، تو یہ اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل بہت اچھی بات ہے، یعنی اس نے اگر ایک سترہ بن جاتا ہے ایک طرح کا لوگوں اچھی بات ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے وہ آسانی کا ذریعہ بنا تو لوگوں کی آسانی کی وجہ سے ثواب پائے گا وہ ماشاءاللہ۔ نماز کے بعد کافی لوگ ملنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، سلام بھی لے رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات امام کی طرف بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہاں بطور خاص خیال کرنا ہوگا۔ جی بالکل دھیان رکھنا ہوگا اس بات کا کہ اگر امام کے قریب اس طرح کوئی نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے سے گزر کے امام کو سلام کرنا پڑے گا تو اس سے تو بہرحال بچا جائے گا، اور اس کے آگے سے گزرنے کی تو بہرحال اجازت نہیں ہوگی کہ سلام لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے جو ہے وہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ عذر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ اجازت دی گئی ہو، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے کہ گزر کے جائیں اور پھر امام صاحب سے یا کسی بھی بندے سے آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، مصافحہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے اتنی دیر کہ امام صاحب کو بیٹھنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور اس نے سلام لینا ہے، ورنہ امام صاحب چلے جائیں گے، آپ منع کر رہے ہیں کہ گزر بھی نہیں سکتے تو امام صاحب چلے جائیں گے۔ اب یہ تو امام صاحب کی مجبوری کے اوپر ہے، اب ہو سکتا ہے وہ مصروف آدمی ہوں اور یہ پتہ چلے کہ جو آگے نمازی نماز پڑھ رہے ہیں وہ فارغ ہوتے ہوتے 10-15 منٹ لگ جائیں گے تو ممکن ہے ان کے لیے پریشانی ہو، ورنہ بہرحال عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ یہ 4-5 منٹ کے اندر عام لوگ سلام کر لیتے ہیں، کون 10-15 منٹ بیٹھ کے انتظار کرے گا، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، کوئی دور سے عقیدت مند آ گیا، محبت والا آ گیا تو وہ رک جائے گا اتنی دیر، ورنہ عام طور پہ لوگ اتنی دیر انتظار کرتے نہیں ہیں۔ ہاں امام صاحب کو چاہیے یہی کہ کچھ نہ کچھ دیر مصلی پر موجود رہیں تاکہ جو لوگ ملنا چاہتے ہیں وہ مل کر پھر ان سے جا سکیں۔ ٹھیک ہے، ملنے بھی کوئی مسائل بھی پوچھنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ظاہر ہے دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے وقت یہی ایک ہوتا ہے، جی دعا کے لیے کہنا چاہتے ہیں۔ عام طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، امام بھی کھڑے ہو گئے، ادھر نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، یا بیٹھے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اچھا کھڑے نہیں ہوں تو 2-4 ملنے کے لیے آئیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب ہم سے کھڑے ہو کے ملیں، امام کو کیسے سلام لینا چاہیے؟ اپنے دیکھیں علاقے کا رواج ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو اس طرح بیٹھنے کا رواج نہیں ہے، یعنی امام جو بھی قریبی ہماری مسجد سے تو مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جس کو آ کے سلام کرنا ہوتا ہے وہ آ کے
سلام کر لیتے، اور عمومی طور پہ مخصوص نمازی ہوتے ہیں، جی کم ہاں، زیادہ ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، تو وہ آ کے سلام لیتے ہیں، اور وہ عام طور پہ مصلی پہ کھڑے ہی ہوتے ہیں، کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہوں وہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سوال تھا، بچوں کے آگے سے گزرنے میں مسئلہ ہے؟ بچہ اگر تو ایسا ہے کہ جو نماز کو سمجھتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے، تو بہرحال اس کے آگے سے تو نہیں گزریں گے، اور بہت چھوٹا بچہ ہے کہ جو نماز کو سمجھتا ہی نہیں، اسے معلوم ہی نہیں کہ نماز ہے، تو اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں، لیکن احتیاط پھر بھی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، تھوڑا سا اس کے پیچھے سے گزر سکتے ہیں، تو پھر اس کے پیچھے سے گزر جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح جی، کچھ اور بھی سوالات ہیں اور ویڈیو کال ہیں تو وہ چلائیں۔ کیا قرآن پاک کے اوپر کھلے پارے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جی، قرآن پاک کے اوپر جو کھلے پارے رکھے جائیں گے وہ بھی قرآن ہی کا حصہ ہیں، اس میں کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، یعنی وہ تفسیر نہیں ہے، وہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہی ہے، تو پھر اس کو قرآن پاک کے اوپر رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اوپر قرآن کو رکھا ہوا ہے، کوئی اور چیز قرآن کے اوپر رکھنا یہ نہیں کہلائے گا۔ اس کو کیا کھلے پارے کہیں گے کہ یہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے نا، کھلے پارے جیسے 30 پارے الگ الگ ملتے ہیں اور ایک پورا قرآن مجید فرقان حمید ہے، تو کوئی کھلا پارا اس کے اوپر رکھ دیتا ہے، تو بعض اوقات لوگوں کو واقعی خیال آتا یہ ہے ایک کہ پارا ہے، ایک پارا ہے اور وہ پورا قرآن ہے، تو اس کے اوپر اس کو کیسے رکھیں؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن خانیوں میں جب اس طرح پڑھی جاتے ہیں بعض اوقات، تو کبھی کبھی دو بندے بھی مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم یہ صفحہ پڑھو میں یہ صفحہ پڑھوں، اس طریقے کا کیا کہیں گے؟ یہ تو درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صفحہ یہ پڑھے گا سیدھے ہاتھ والا اور یہ الٹے ہاتھ والا صفحہ پڑھے گا، تو اب ظاہر ہے کہ اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جس کو اول تو معانی کا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا بنتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت کا ادھورا حصہ، آدھا حصہ یہ اوپر سے شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت اس کے اندر پھر معانی کا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ درست بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک صفحہ پڑھ کے یہاں پہ چھوڑے اور پھر اس کے بعد وہ اگلے صفحے پر چلا جائے، یہ مناسب نہیں ہے، تو بلکہ بعض صورتوں میں تو اجازت ہی نہیں ہے اس کی، تو لہذا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ ایک صفحہ یہ پڑھے ایک صفحہ یہ پڑھے۔ اول تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ مکمل پارہ ہی ایک بندہ پڑھے، لیکن بسا اوقات ایسا اگر پارہ ہی کم ہے، پڑھنے والے زیادہ آ گئے ہیں، تو پھر یہ کر لیا جائے کہ اس کا نصف حصے سے وہ پڑھنا شروع کر دے اور نصف حصہ یہ پڑھنا شروع کر دے، تو یوں ایک ترتیب صحیح بیٹھ جائے گی، ورنہ یہ جو کرتے ہیں کہ ایک صفحہ یہ پڑھ رہا ہے ایک صفحہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پارے تو پڑھتے ہیں قرآن خوانیوں میں، لیکن کبھی ہمارا آدھا پارا ہوتا ہے، کبھی 3 پاؤ ثلاثہ تک پڑھا، اب یہ بعد میں ہمارے اوپر لازم ہوگا ہم نے، ورنہ تو وہ جس کے لیے قرآن خوانی کی گئی ہے تو میت کے لیے، تو اس کو کیا کریں؟ یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو شروع کرنے سے لازم ہو جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی نے نفل پڑھنا شروع کیے، اسے توڑ دیے، تو اب وہ نفل پڑھنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ کسی نے نفلی روزہ رکھا، صحیح ہے، اور توڑ دیا اسے پھر، تو اب اس کا رکھنا، اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا شروع کیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جائے، یعنی درمیان میں اس نے چھوڑ دیا تو اب اس کے اوپر پورا کرنا لازم ہو، ایسا نہیں۔ لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک نیکی اور بھلائی کا کام ہے، اور بندے نے ارادہ بھی کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، تو ہونا یہی چاہیے کہ جتنا رہ گیا ہے اسے بندہ پڑھ لے، لیکن اس کے اوپر ہم یہ لازم قرار نہیں دیں گے، جیسے اعلان ہوتا ہے کہ جس کا جتنا رہ گیا وہ بعد میں پڑھے گا، بعد میں پڑھ لیں، تو ظاہر ہے کہ ایصال ثواب جو کرنا ہے وہ تو وہیں پر، تو اس لیے بعد میں پڑھنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے، بہتر ہے پڑھ لے، اچھا ہے کہ جب اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ سپارہ پورا پڑھوں گا تو پھر پورا اس کو پڑھ لینا چاہیے، لیکن لازم اس پر نہیں ہے۔ ایس ایم ایس میں سوال ہے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی یا نہیں دی، اس بارے میں علماء کی 3 طرح کی رائے ہیں۔ اول تو یہ دیکھ لیں کہ نماز کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان دی، اس پر اتفاق ہے۔ آپ نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی، دیگر اور کو آپ کا اذان سکھانا، اسی طرح آپ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کسی ایک کے کان کے اندر اذان دی، تو نماز کے علاوہ اذان دینا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتفاق ثابت ہے، اور کافی مرتبہ ثابت ہے۔ ہاں جی، اور نماز کے لیے اذان دینا
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ نہیں جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دی، اور پھر وہ اس کے اوپر پہلی بناتے ہیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی، اور اس کے جواب میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اذان ہے۔ اذان کہ اذان نماز، پانچ وقتہ نماز جو مستحب جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کے لیے اذان دینا یہ سنت موقدہ ہے، تو یہ پہلی بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ اذان ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اذان دی، اور جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نماز کے لیے اذان سفر میں دی تھی، جی اذان دی۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جد الممتار میں بھی اور یوں ہی فتاوی رضویہ شریف میں بھی اسی بات کو صحیح قرار دیا ہے، درست قرار دیا ہے، اور اس کی تائید میں اور آپ نے عبارتیں ذکر کی ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ نماز کے لیے اذان دینا یہ ثابت ہے۔ ثابت ہے۔ اچھا، جب اذان آپ دیتے تھے تو پھر کلمات میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ اشہد ان محمد اس میں جو الفاظ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فقہی کتابوں کے حوالے سے نقل کیے تو اس میں اشہد انی رسول اللہ یہ الفاظ تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ الفاظ ذکر کیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب درود پڑھتے تھے آپ، اس میں بھی یہ ہے، اس میں دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ آپ اپنے لیے رحمت کی دعا کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ اللہم صلی علیہ، جی، کہ مجھ پر تو رحمت نازل فرما۔ یہ دونوں طرح کے کلمات احادیث طیبہ حضور السلام بھی درود پڑھتے تھے؟ ہاں پڑھتے تھے۔ درود ابراہیمی بھی تو ایک بالکل درود ابراہیمی باقاعدہ، وہ تو اس کی نماز کے کو اندر بھی سنت بیان فرمایا آپ نے، جی، بلکہ آپ تعلیم دی، سکھایا، ہاں تعلیم دی اس کی۔ ٹھیک ہے، مزید کون؟ میرا نام عقیل الرحمن اتاری ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بھولے سے مسجد کے اندر ناپاک کپڑے پہن کر چلا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ارشاد فرما دیجیے۔ جی، بھولے سے مسجد میں چلا بھولے سے پہن کر گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر حکم شرع تو کوئی نہیں لگے گا کہ بھول یہ معاف ہے۔ اب رہا یہ کہ یہ ناپاک کپڑے پہن کر اس نے نماز ادا کی تو اب اس ناپاکی کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی ہے۔ تو بعض صورتوں میں تو ناپاکی اتنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوتی، ابتدا ہی نماز کی نہیں ہوتی، اور بعض صورتوں میں وہ نماز واجب الادا ہوتی ہے، اور بعض صورتوں کے اندر بہتر ہوتا ہے اس نماز کو دہرایا جائے۔ تو اب اس کی نجاست کو دیکھا جائے گا، غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، کس طرح کی ہے، اس کے بعد اس کا حکم متعین ہوگا۔ اب رہا یہ کہ اب پہنچ گیا وہاں پر، تو اس صورت میں علماء کی دو طرح کی آراء ہیں کہ اگر کوئی نجاست والی چیز مسجد کے اندر لے گیا تو یہ لے جانا گناہ ہے یا نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اگر وہ نجاست ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد آلودہ ہو سکتی ہے، مسجد کے اندر وہ نجاست لگ سکتی ہے، پھر تو یہ بالاتفاق ہے کہ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس کو فوری طور پر باہر نکالنا ہوگا۔ جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ اگر اس سے مسجد کا تلوث نہیں ہوتا نجاست کے ساتھ، یعنی وہ آلودہ نہیں ہوتی، تو پھر اس میں دونوں طرح کی آراء ہیں کہ بعض کے مطابق وہ اس کو باہر آنا ہوگا، یہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ ایک قول یہ ہے کہ وہ مکروہ تنزیہ ہے، اگر رہے گا تو ناپسندیدہ ہے، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال پسندیدہ کسی صورت بھی یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے تو کہا مسجد کے اندر تلوث یعنی مسجد آلودگی اگر ہوتی تو پھر نہ جائے، جی، ایک ہے مسجد آلودہ نہیں ہو رہی لیکن مسجد کی فضا یہ بدبو دار ہو رہی ہے، تو بدبو تو ایک الگ ہی میٹر ہے نا، وہ تو ناپاک ہو یا نہ ہو۔ جیسے کچے گوشت کے حوالے سے لکھا، یا ایسی سبزیاں ہیں جن کے اندر بدبو موجود ہے، ناپاک نہیں ہیں، تو ان کو مسجد کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں، کہ اگر ان کی وجہ سے مسجد میں بو پھیلتی ہے تو ایسا کچا گوشت لے جانے سے منع کیا۔ ایسی سبزیاں کہ جن کی وجہ سے بو پھیل رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جن کی وجہ سے مسجد کی جو فضا ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے، تو اس کو مسجد کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ چلے بات چلیے تو بچوں کے حوالے سے بھی حکم شرعی بیان کرتے ہیں کہ بعض اوقات بچے دونوں طرح کی کیفیات والے ہوتے ہیں، اس طرح کی کہ نجاست والے بھی اور یا نجاست کا جن سے گمان ہوتا ہے، تو اس کے حکم شرعی ہے۔ بالکل، اگر پتہ ہے کہ نجاست کر دے گا تو لے جانا ہی حرام ہے، اور ظن غالب ہے تو بھی ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں کہ اگر یہ کر دے گا۔ اور اگر ظن غالب اس بات کا ہے کہ نہیں کرے گا لیکن ہے اس طرح کا کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے،
ممکنات میں سے یہ موجود ہے، پھر بھی یہ مکروہ ہے لے جانے کی. ایسے بچوں کو مسجد کے اندر ہرگز نہیں لے جایا جائے گا کہ جن سے اس بات کا اندیشہ رہتا ہو کہ یہ مسجد کو ناپاک کر دیں گے، پیشاب کر دیں گے، جس کی وجہ سے مسجد ناپاک ہو جائے گی، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے. اور پتہ ہے کہ ایسا کر دے گا یا ظن غالب ہے تو پھر گناہ ہو جائے گا، اس کو لے جانا ہی گناہ ہوگا. کہتے ہیں امام صاحب سے جماعت میں قرات میں غلطی ہوئی تو سجدہ صاحب سے نماز مکمل ہو جائے گی؟ قرات میں غلطی اگر ایسی ہوئی کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو گئے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. اب سجدہ صاحب کا تو کوئی محل ہی نہیں رہے گا. ہاں اگر انہوں نے اسی کو صحیح کر لیا، اس رکعت کے اندر اسے صحیح کر لیا، تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن قرات میں غلطی کی وجہ سے بہرحال سجدہ صاحب نہیں ہوگا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد ان کو یاد ہی نہیں آ رہا کہ مجھے کون سی سورت پڑھنی ہے، اور اب 3 سبحان اللہ کی مقدار سوچتے سوچتے گزر گئی. اس صورت میں سجدہ صاحب لازم آئے گا، لیکن صرف غلطی ہونے کی بنیاد پر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا. اب اس غلطی کو دیکھا جائے گا کہ کس طرح کی وہ غلطی ہوئی ہے، اس کے مطابق پھر نماز کا حکم ہوگا. جی مزید میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو ہم مساجد میں مدرسے میں جو نفلی صدقہ دیتے ہیں تو کیا یہ بھی صدقہ جاریہ نہیں شمار ہوتا ہے؟ اس کی بھی وہی فضیلت ہے؟ جی جی بالکل صدقہ جاریہ ہے. نفلی صدقہ دیں گے اور وہ جس کام کے اندر استعمال ہوگا تو جب تک وہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو ثواب ملتا رہے گا. بلکہ یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا ہے اس حوالے سے کہ جیسے یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا. تو اس کے تحت علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک مثال دی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسجد کے اندر جو تھوڑا سا بھی حصہ شامل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا فرماتا ہے. ساری مسجد کے بنانے کا بھی ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. تو جس کام کے لیے وہ آپ کا پیسہ استعمال ہوتا رہے گا آپ کو اس میں ثواب ملتا رہے گا. کئی لوگ اس میں بھی بڑا بالکل احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں. ایک مسجد والوں سے بات چیت ہوئی تو وہ کہہ رہے کہ ایک عورت نے ہمیں 1 لاکھ روپیہ دیا ہے لیکن کہا ہے کہ یہ صرف مسجد کے محراب میں خرچ ہو. اب مسجد کا محراب کہہ رہے ہیں نہ تعمیر ہو رہی ہے جی نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اور اب یا تو پھر ہم اسی کو ہی لگا دیتے ہیں کسی طرح بھی، لیکن یہ لاکھ بھی ضائع ہو جائے گا. جب کبھی تعمیر ہوگی تو پورا محراب ہمیں بنانا پڑے گا، تو ہم کیا کریں یار؟ اس میں واقعی ایسا ہے کہ پہلی صف کے اندر ہمارے پیسے لگائے جائیں، ماربل ہمارے پیسوں کا جو لگے وہ پہلی صف کے اندر لگے، یا جو گراؤنڈ ہے جہاں پر نماز ہوگی اس جگہ پر ہمارا پیسہ لگے اس جگہ پر. تو اب اگر یہی صورتحال رکھی جائے گی تو باقی مسجد کے لیے پھر پیسے کون دے گا؟ ہاں چھت تو بنے گی نہیں، بنے گی کیسے؟ تو دیکھیں اصل نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر سب کے پیسے مکس ہو گئے اور یہ اس کے اندر لگ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سب کو اس کا ثواب ملے گا. اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ سب کو برابر برابر ثواب عطا فرما دے، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس طرح کی شرائط لگا کر دے دیتے ہیں کہ بھائی اسی کام کے اندر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور پھر بسا اوقات ان کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ گئے کہاں. اب اجازت بھی اب اجازت کے مسائل الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مسجد کے اندر جب بھی دیں تو پھر آپ ان کو بھلے آپ تعمیرات کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں تو پھر تعمیرات کے اعتبار سے آپ ان کو جو ہے وہ اختیار دے دیں کہ مسجد میں اگر تعمیر کی ضرورت ہے تو آپ ان کو دے کے کہہ دیں میں کسی بھی تعمیر کے کام میں استعمال کر لیں. اور اگر مسجد میں تعمیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسجد بنی بھی ایسی عالی شان ہے اور اس کی تعمیر کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ابھی وہاں لگیں گے، تو کسی اور کام کے لیے دے دیں. عالیشان نہیں بھی ہے، مسجد ہے لیکن ابھی کوئی قریب چانس ہی نہیں کہ اس کو شہید کر کے بنائیں. ایک چل رہی ہے برسوں سے چل رہی ہے اور برس نکل جائیں گے کئی برس. اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ آپ اختیار کے ساتھ ان کو دے دیں کہ وہ مسجد کے کاموں کے اندر استعمال کر لیں. بعض اوقات مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کے بل بعض اوقات زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات اور چیزیں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، پنکھوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بعض اوقات اور چیزیں لگاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اختیار کے ساتھ ان کو دے دیں گے تو وہ سہولت کے اندر آ جائیں گے. یہ لوگ واش روم میں بھی اتنی رغبت نہیں پکڑتے. مسجد کے واش روم بن رہے ہو، وضو خانہ بن رہے ہو تو نہیں، ادھر تو اس کے لیے تو سود کے پیسے پھر دینے کی بات کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی کہتے ہیں سود کے دے دیں یہاں پہ، یا بناؤ ہی سود کے پیسوں سے معاذ اللہ. اب واش روم میں پیسے نہیں دے رہے، اگر بیچارے کھپ گئے چندہ کرنے والے. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں کہ اگر ہم کسی بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں، ایک عام نمازی یا مسافر بھی کہیں جائے گا تو سب سے پہلے شاید واش روم ہی جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی جائے گا نا. کیا کرے گا اس کو؟
اب اگر یہ نہ ہو اور مسجد بڑی عالیشان ہو، ایئر کنڈیشن بنی ہو، تو آپ خود کوسیں گے. میں دنیا میں بہت دور کو گاؤں گوٹھ کے اندر اس طرح کی مسجد بعض اوقات قافلوں میں ہو جاتی ہیں کہ وہ مسجد اور دور کہیں جا کے واش روم بنے ہوئے ہیں، وضو خانے بنے ہوئے ہیں. ورنہ تو دنیا کی کسی بھی مسجد کے اندر وضو خانے اور ٹوائلٹ وغیرہ تو اس کے بغیر تو تصور ہی نہیں ہے. انسانی حاجات کے اندر ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان میں بھی جو بندہ نماز کے لیے آئے گا تو اپنی حاجت سے فارغ ہو کر وضو وغیرہ کرے گا تو آپ ثواب پائیں گے اس پر بھی. یہ تصور مطلب ختم ہونا چاہیے. یہ بھی مسجد کے ان کاموں میں سے، بلکہ نمازیوں کی اہم ترین معاونت ہے اس میں کہ آپ اس چیز کا اہتمام کیا. اچھا، ماربل میں بھی یہ بھی نہیں تصور بنانا کہ بھئی وہ آخری صف میں تو کبھی کوئی نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا، یا صحن کی آخری صف میں تو کوئی بعض صحن بھی ہوتا ہے تو ادھر نہیں پڑھ رہا، اس کونے میں نہیں پڑھ رہا، ادھر نہیں پڑھ رہا. اور اللہ کے بندے پھر دیواروں پہ بھی کوئی نہیں نماز پڑھ رہا، دیواروں پہ کیوں اچھی اچھی ٹائل لگا رہے ہیں. اس میں اب کافی لوگوں کا ذہن بنتا ہے، یعنی جو سمجھدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے ہماری اپنی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے تو اس میں کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھلے، ہمیں پتہ ہے کہ بعض لوگ آپ کو دیتے اس طرح کے ہیں کہ مسجد کا نچلے گراؤنڈ جو ہے اس میں ہمارے پیسے لگانے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوسری منزل پہ لگائیں، تیسری منزل پہ لگائیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ یعنی یہ بھی آگے جی کہ مسجد میں لگا دے، میں مسجد کے لیے سمجھدار آدمی ہوگا نا وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک اس کو اس کی نیت پر ہی ایسا اجر دے گا، ثواب دے گا انشاءاللہ. تو اس طرح کی خاص کنڈیشن لگا کر، اور بالخصوص وہاں جہاں سامنے والوں کو خرچ کرنے میں بھی پرابلم ہو، ہم یہ منع نہیں کر رہے کہ خاص مد لگا کے آپ پیسے نہیں دے سکتے، دینے چاہیے. ٹھیک ہے، خاص مد میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ اس کام میں خرچ نہ ہو بلکہ ان کام میں خرچ ہو. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ لیں، لیکن اتنی قیودات نہ لگائیں کہ سامنے والے کو آپ کا پیسہ نہ وہ خرچ کر سکے اور لے کے بیٹھا، اور نہ کچھ اور آپشن اس کے لیے کہ آپ کی اجازت بھی لے. کئی لوگ اجازت لینا بھی چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، لیکن اس میں اچھا سجا اپنا حسان صاحب بات چلی ہے تو کیا اجازت لے کے پھر چینج کیا جا سکتا ہے مسجد کا؟ اگر کسی نے ایک مد میں دے دیا ہے کہ بھئی میرا پیسہ ہم نے محراب میں ہی لگانا ہے، پنکھوں میں لگانا ہے، اس میں لگانا ہے، اور ہے موجود، حاجت ہی نہیں ہے، حاجت میں بالکل ہی، یعنی وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں جی، اور اس میں طویل عرصے تک کوئی حاجت نہیں، رکھے یہ ضائع ہو جائیں گے. یعنی 21 سال کا بندہ وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں نے کتنا افسوس کیا، 1,00,000 روپیہ اگر 21 سال پہلے آپ کو ملا تھا تو اس وقت وہ خود کہہ رہے ہیں بیچارے کہ ہم کتنا کام کر لیتے اس کے اوپر اگر ہمیں یہ اجازت مل جاتی. اجازت لے سکتے نا، یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ وہاں ضرورت ہے اور اس نے دے دیا اور متولی نے قبضہ کر لیا تو پھر وہیں یوز کرنا ہوگا. لیکن اب حاجت ہی نہیں ہے اس کام کی کہ وہاں پہ استعمال کیا جائے، اب وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دوسری جگہ پہ استعمال کر لیں تو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مزید سوال. کسی بندے کے اوپر قصر نماز فرض ہوتی ہے جو کہ عام امام جماعت کروا رہا ہے، تو وہ جماعت کے جو ہے وہ 2 رکعت ہی پڑھے گا یا جماعت کے ساتھ 4 رکعت پڑھے گا؟ اس میں شرعی رہنمائی چاہیے. جی، مسافر جب مقیم کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو پھر وہ پوری نماز ادا کرے گا، اب قصر نماز نہیں پڑھے گا. یعنی ظہر، عصر یا عشاء کے فرض اسے کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے جماعت کے ساتھ تو اس نے پوری نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں پڑھنی. اور اگر مسافروں میں سے ہی کوئی ایک نماز کی امامت کرتا ہے تو پھر اس صورت میں 2 رکعتیں وہ مسافر پڑھے گا اور جو پیچھے مسافر ہے وہ 2 رکعتیں ادا کریں گے. اچھا، اگر کوئی اور مقیم شامل ہے تو وہ پوری 4 رکعت پوری کرے گا. وہ پوری 4 کرے گا. جی ٹھیک. ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، ظاہر آپ کے کئی سوالات ہوتے ہیں، دارالتعلیم سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.